توجہ رکھیے گا بڑی خاص، وہ یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، بار بار سنے ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے ہم سب کے لیے: ایمان باللہ، بالرسول، بالآخرہ، یعنی پہلا ایمان، اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ 5 چیزیں۔ کیا پیغمبر کے لیے بھی اسلام کی بنیاد 5 ہے؟ پیغمبر کے لیے اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ جس طرح ہم سب کے لیے کتنی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی۔ پیغمبر پہ کتنی نماز فرض ہے؟ 6 وقت کی۔ تہجد کی نماز پیغمبر پہ فرض ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی یہ مومن کے لیے۔ تو کیا یہی حکم رسول اللہ کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے نہیں؟ پیغمبر کے لیے اسلام کی بنیاد 4 چیز پہ۔ کتنی چیز پہ؟ 4 چیز۔ ایمان، نماز، روزہ اور حج۔ زکوٰۃ نہیں۔ پیغمبر پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے مالدار ہو جائیں، وہ کروڑ پتی، کھڑ پتی بھی ہو جائیں گے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیے بڑی، اب اس کو اگر آپ جانیں تو پیغمبر کا اسٹیٹس پتا چلے۔ زکوٰۃ ادا اس وقت ہوتی ہے کہ جیسے میرے پاس مال آیا اور مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، تو یہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب زکوٰۃ دینے والا یہ اپنا مال دے دے، یعنی یہ سامان میری ملکیت سے نکل کے اور دوسرے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کی ملکیت میں چلا گیا، تب زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اگر یہ ملکیت میں جائے ہی نہیں، بیچ میں لٹک جائے، تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ دینے والے کی ملکیت سے مال نکلے اور جو حقدار ہے اس کی ملکیت میں پہنچ جائے، وہ قابض اپنا قبضہ جما لے، اس کے قبضے میں مال آ جائے، جو غریب ہے، فقیر ہے، جو حقدار ہے۔ اب رسول اللہ پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات، سارے انسان یہ حضور کے غلام ہیں۔ کیا ہے؟ غلام ہے۔ اور غلام کی ذات اور غلام کا مال، بالکل توجہ رکھیے گا، غلام کی ذات اور غلام کا مال، یہ سارا کا سارا وہ مالک کی ملک ہوتا ہے۔ پھر سمجھیے، غلام کی ذات اور غلام کا مال۔ جیسے میرے پاس کوئی غلام ہے، جو دور غلاموں کا تھا، تو میرے گھر میں کوئی غلام ہے، میں نے غلام رکھا ہے، خرید کر لائے ہیں، تو غلام کی ذات اور اس کے پاس جتنا مال ہے، وہ تمام مال اور اس کی ذات، اس کا مالک کون ہے؟ خود مالک۔ غلام مالک نہیں ہے، غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، اس کے مال کا بھی مالک اس کا مالک ہوتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ چونکہ سب کے مالک ہیں، اب اگر وہ مال دے دیں گے تو رسول اللہ کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں، کیونکہ جس کو وہ دیں گے وہ اور اس کا مال، وہ رسول اللہ کی ملکیت میں، تو رسول کی ملکیت سے کبھی نکلے گا ہی نہیں۔ اور زکوٰۃ کے لیے نکلنا شرط ہے کہ میری ملکیت سے نکلے اور دوسرے کی ملکیت میں جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ رسول جس کو بھی زکوٰۃ اگر دے دے تو وہ اور اس کا مال، اب دیا ہم نے تو وہ مالک ہی نہیں ہوا، وہ تو مالک خود رسول ہے۔ تو اس لیے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے مومنین کے لیے۔ رسول اللہ کی ذات اور ان کے لیے اسلام کی بنیاد 4 چیزیں۔ زکوٰۃ مصطفیٰ پہ کبھی فرض ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ ساری کائنات حضور کی غلام ہے۔ اب حضور جس کو بھی مال دیں گے تو وہ غلام کا مال ہوا ہی نہیں، وہ حضور ہی کا مال رہ گیا۔ جب حضور کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں، تو جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ اس لیے مصطفیٰ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ بات قابل توجہ ہے، اس کو آدمی کو نقطے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر سب کے مالک ہیں، پوری کائنات کے، سارے انسانوں کے، مومنین کے۔ تو اس سے پتا چلا کہ پیغمبر کا اسٹیٹس کیا ہے۔
ہر شے، ہر چیز، ہر مومن، ہر انسان یہ پیغمبر کا غلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام